علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو نتیجہ یہ نکالنا، سوچ یہ پیدا کرنا کہ ہمارے جلسے میں اللہ کی رحمت بھی آئی۔ ساری بات سمجھو اور ایک بات سنو، ہمارے اپنے ماحول کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی عزت بہت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ ہماری اپنی خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں، یا نہیں تو جان بوجھ کر دعوت نہیں دیتے۔ ہوتا ہے، ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ شاید ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی پرانی دشمنی ہو، اور کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قریب ترین آدمی رہ کر بھی بھول جانا پڑتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے لیکن دعوت نہیں دے سکتے۔ کیا بولا؟ لیکن وہ آدمی جسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یا تو دعوت نہیں دی بول کر آتا نہیں، یعنی تو بھول گا رہے گا سمجھ کر آ جاتا ہے۔ جو ہمارا قریب ترین آدمی ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی وہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس کے آنے سے جو خوشی ہوتی، پورے خوشی کے ماحول میں وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو آگا نہ بات لکھ کو رکھا تھا تیرا نام، ذرے دو تین کاما ادھر ادھر کے آ گئے تھے اس لیے مس ہو گیا۔ دوستی کا تو حق ادا کیا، آگا تو لپٹتے، مسافہ کرتے، معانقہ کرتے۔ آج کل تو مسافے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے، معانقے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ جا کو جانا تھا، مسافر کرے تو تکلیف نہ ہو، معانقہ کرے تو تکلیف نہ ہو۔ مسجد کی فضیلت پر بات کرنا لیکن مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے دین کا ہر عمل سیکھو۔ مسافہ کیسے کرنا یہ اور بات ہے، میں وہ مسئلہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرو، لیکن آپ کے مسافے سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پوائنٹ ایسا دباتا پوری ہتھیلی پاپ کارن بن جاتی۔ معانقہ سینے سے سینے کا لگنا، گردن کا گردن سے لگنا۔ علماء کا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایسا دباتے سامنے والا انسان کی خبر کی معلوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو میت کو قبر ایک مرتبہ خوشی سے ایسے ملاقات کرتی ہے سوال و جواب کے بعد کہ دونوں پسلیاں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف اجازت خبر کو ہے، سب کیجیت کو نہیں۔ حضرت میں حدیث بول لینا، حضرت دوست کو مل جاتا ہوا، پھسلیاں آپس میں مل جاتی، اجازت صرف خبر کی ہے، اور خبر کی زندگی الگ زندگی ہے جو ہمارے احساس سے باہر ہے۔ مسافہ ہو کہ معانقہ تکلیف نہ ہو۔
ورنہ مسافہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا، معانقہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ جسے ہم دعوت نہیں دیے جب وہ آ جاتا ہے تو خوشی سے ہم لوگ بہت اسے معانقہ مسافہ کرتے ہیں اور اس کی دوستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تجھے ہمیں نہیں بلائے پھر بھی تو آ گیا، بھول گئے۔ اور آپ کے جلسے میں ہمیں بارش کو تو دعوت نہیں دی ہے نا؟ دیے کیا آپ لوگ دعوت؟ ارے بولو بھائی، آگے ہی نہیں جائے۔ یہ نہیں سوچا کہ بارش آ کر جلسہ ناکام ہوا، بلکہ بارش آ کر ہمارا جلسہ قبول ہوا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت آئی۔ سوچ اچھی ہو تو نتیجے اچھے۔ ایک سوچ ہماری یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت بھی آئی ہے، اور دوسری سوچ اگر بارش نہ ہوتی تو باہر بیٹھتے ہم، بارش ہوئی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، باہر سے بھی آپ پوچھ لیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے بہتر ہے۔ مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال نہیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے حضرت علی، معلوم علی؟ ارے حضرت علی معلوم؟ جی کولر بھی نہیں آؤٹر بعد نوجوانہ مٹی ہلا۔ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی چوتھے خلیفہ، حضور کے چچیرے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ داماد کا تو سمجھتے کیفیت میں کون؟ وہ زمانے کے جوایاں الگ، یہ زمانے کے جوایاں الگ۔ وہ زمانے کے جوایاں بیٹوں کے برابر تھے، یہ زمانے کے جوایاں فرعون کے پوترے۔ جوئی بولنے بھی ڈر ہوتا نہیں والی صاحب۔ لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ کے گھر کی نسبت تھی تو اس لیے میں آ گیا۔ نوجوانوں، ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے سارے عالم کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمارا بدلنا فردن تنہا ایک ایک آدمی کا اپنے اندر سے بدلنا 100% ضروری ہے۔ بیٹے ہیں تو بیٹے بنو، بھائی ہے تو بھائی بنو، داماد ہے تو وہ بھی ایک اچھا رشتہ ہے، مغرور رشتہ نہیں، وہ اچھا رشتہ، نیا رشتہ۔ ایک اہم مسئلہ ہے داماد کا، وہ اس وقت میں بول نہیں سکتا، اگر بول ڈالیا سمجھے بغیر عمل کرے تو پھر میرا حال خراب ہو جاتا۔ حضرت علی حضور کے داماد بھی، چچیرے بھائی بھی، چوتھے خلیفہ بھی، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر، سٹی، وعلی بابوہا، علی اس کے دروازے۔ اس زمانے میں شہروں میں، خلیوں میں، گاؤں میں اطراف و اطراف ایک بارڈر ہوتا تھا، اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا،
وہ دروازہ پار کرے تجھ اندر آنا، نہیں تو نہیں۔ وہ دروازہ بھی رات میں تقریباً 10 اور 9 کے بیچ میں بند ہو جاتا تھا۔ آج کل ہمارے گھر کے دروازے رات کے 3 بجے تک بند نہیں ہو رہی۔ کیا ہونا تھا؟ پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے جو ہوتے تھے وہ 10 بجے بند، وہاں دربان پولیس ملٹری کھڑتی تھی۔ خود شہر کا آدمی لیٹ آیا تو اس کا نام نوٹ کیا جاتا تھا، دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں شکایت ہوتی، انہیں رات کے 11 بجے آیا۔ بادشاہ غلام کو پوچھتا تھا کئی کو بار تو رات کے 11 بجے آیا، تیرے اماں بابا نہیں کیا، تیرے بیرو بچے نہیں کیا، باہر گیا تھا کئی کو گیا تھا، ادھر گیا تھا، سب سوالہ کرتے تھے، کیونکہ ایک آدمی کا رات کو گھر کو جلدی آنا اخلاق میں داخل ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو جلدی گھر کو آنے والا نوجوان با اخلاق۔ KGF میں شادیاں ہوتی، ارے ہوتی نہیں ہوتی، میرے عاشق کا بہت ہی کرتے، اب تک ایک پٹھا بھی شادی کو دعوت دیا نہیں حضرت، تم نہ دینا مناسب بھی نہیں، تمہیں دعوت کھانے آتے نہیں، نوٹ کرنے آتے سو۔ دعوت دیے تو محبت نہیں، محبت ہے ہمیں بھی تم نہ چاہتے، تمہیں بھی ہم نہ چاہتے۔ شادی جب ہوتی اس سے پہلے جب رشتہ ہوتا، رشتے میں سب سوالات کرتے نہیں، لڑکی کیسی کیا ہے کدھر ہے بول کر، ایسا لڑکا کیسا کیا ہے کدھر ہے بول کر کرتے نہیں۔ انہی تحقیقات میں آج کے زمانے میں یہ سوال بھی ضروری ہے کہ بچہ رات میں گھر کو کتنے بجے آتا۔ کیا حضرت 1952 شکاگو جاری نہ تمہیں؟ اے علماء کی باتیں سنو، کہ گھر اجاڑنے کی باتیں نہیں، گھر سنوارنے کی باتیں۔ ہمارے گھر میں ہمارا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہماری فکر تو ہے۔ پراپرٹی میں حصہ نہیں تمہاری جائیداد ہے، لیکن درد ہے، فکر ہے۔ سوال کیا کرتا چھپرا؟ MBA کرتا ہے، کیا کرتا؟ جاب کرتا، کہاں رہتا؟ کھلا جگہ پر رہتا، کون اس کے دوست تھا؟ کھلا افراد اس کے دوست تھا۔ رات کو کب آتا گھر کو؟ 9 بجے آتا، 9:30 کو آ جاتا، بہت با اخلاق۔ نہیں تو نہیں آئے گی حدیث انشاءاللہ تعالی، اگر وقت ہو تو میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ رات کو جلدی گھر کو آنا، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ ایک نوجوان کے با اخلاق ہونے کی دلیل اس کی ٹوپی اور اس کے ڈپٹے نہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان کے بالکل متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل اس کے لمبے جھٹے اور ٹکنے سے اوپر کے اظہارے نہیں۔ آپ کے زمانے میں حالات جو چل رہے ہیں ان حالات میں اخلاق کے اصول الگ ہیں۔ رات کو جلدی اپنے گھر کو آنے والا نوجوان اخلاق مند نوجوان۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ ایک دروازے سے آدمی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، بغیر دروازے کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے علی کا دامن تھامے بغیر شریعت کی سٹی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ویسا علم عطا کیا۔ نوجوان علی کا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا معلوم؟ ایک دم 100-125 سال کے بڈھے، بالا سب سفید ہو گئے، ہاتھ میں عصا آگا،
کھانسی آ رہی ہے جھک کے نہیں، جوان جب اس عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا علم میرے علم کا دروازہ ہے. ابو بکر قائل، عمر قائل، عثمان قائل، علی قائل، تمام صحابہ قائل. خود حضرت علی کو اللہ کا شکر بار بار ادا کرنے کا موقع ملتا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا. نوجوانوں تمہیں بھی پڑھو، مسجدیں بنا رہے لیکن ان مسجدوں میں صرف نماز ہو رہی ہے، تعلیم نہیں ہو رہی. آج ہزاروں سوالات قرآن پر اٹھ رہے ہیں، سوائے علماء کے ان دشمنوں کے سوال کا جواب دینے والا ہمارے پاس کوئی نوجوان ہے؟ ہزاروں سوالات قرآن پر اٹھ رہے ہیں، علماء کرام کے علاوہ ان اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے والے نوجوان ہمارے پاس ہیں؟ نبی کی شریعت ہزاروں لاکھوں سوالات نہیں، ہمارا نوجوان دین کے علم سے بہت دور. سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے درمیان کا جو حال ہے ویسے ہمارے نوجوانوں کے زندگیوں اور اس کے علم کے درمیان دوری ہے. کھانے کے مسائل نہیں معلوم، سونے کے مسائل نہیں معلوم، کپڑے پہننے کے مسائل نہیں معلوم، باتھ روم کو جانے اور آنے کے مسائل نہیں معلوم. کیا فائدہ؟ ڈر ہوتا ہے میرے دوستوں، پیغمبر کا جو فرمان تھا شاید وہ ہماری زندگیوں کے لیے تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ میرا امتی صرف نام کا رہ جائے گا، حقیقت کا نہیں رہے گا. نام پوچھو ابو بکر، نام پوچھو عمر، نام پوچھو عثمان، نام پوچھو علی، نام پوچھو حسن، نام پوچھو حسین. نام اچھے رکھ لیا لیکن علم نہیں علم. آدھا گھنٹہ اگر آپ لوگ ہمارے نوجوان بوڑھے بھی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ہم نے قرآن بڑھاپے میں سیکھا. نوجوانوں کو ڈانٹتے ہیں تو بوڑھے خوش ہو جاتے ہیں، برابر دینی دیکھو حضرت کی بیٹی. وہی بوڑھے میاں کو پوچھو کہ حضرت بچے کے لیے سامنے کا اسٹیشن باقی ہے جوانی اور اس سے آگے کا اسٹیشن بھی باقی ہے بڑھاپا. جوان کے لیے سامنے کا اسٹیشن باقی ہے اللہ عمر میں برکت کے بڑھاپا. اے بوڑھو تمہارے لیے سامنے کا کوئی اسٹیشن نہیں، کبھی بھی گھنٹی بج سکتی ہے. عمر کیا پائی؟ 70 سال، 80 سال، 60 سال، 90 سال. اور یہ علماء اجازت دے تو میں عرض کروں کہ اگر سال میں ایک پارہ پڑھتے کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا. نہیں، ابھی نوجوان عنوان سے ہٹا نہیں الحمدللہ میں. مسجد کے اندر 1 سیکنڈ بیٹھنا مسجد کے باہر برسوں بیٹھنے سے زیادہ افضل. اس پر بات کرتے کرتے حضرت علی کا نام آیا اور حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی شاگردان بہت تھے، حضرت علی کے بہت شاگردان. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ مسجد کو جانے میں آتا ہے. جنت معلوم؟ ارے معلوم کرے بابا، یہ جیب میں ہے نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں کیا کبھی بھی جنت نہیں دیکھے؟ ماشاء اللہ بڑے متقی آپ لوگ.
नहीं देखेगा तो तकवा कौन सा हजरत, म्हणजे खूब फोन करा तकवा बोला ना, उनको बोला नहीं भाई नहीं बेटे क्या ना नहीं बस बराबर इतना दिखा तो बस हजरत। एक नौजवान फोन करे, हजरत मैं जन्नत देखूं क्या? मैं खुश होगा, भाई तू भी देख मुझे भी दिखा। नहीं हजरत तुम्हें देखना जायज नहीं बोला। इतने बयाना हो रही सब जन्नत के वास्ते, वो जन्नत हमें देखना नहीं तू देखना। हजरत मैं वो जन्नत नहीं बोल रहा हूँ हजरत जो मरने के बाद जाना है। एक फिल्म रिलीज हुआ है दोस्तों, बात हंसे की है मौलाना, लेकिन बड़े खतरे की है। बात हंसे की है, हंसी आ जाती है आपको मुझे, लेकिन बड़े खतरे की बात है। दुश्मनों ने आज ये फैसला किया है कि इस कौम को शक्ल के एतबार से मुसलमान रखो, लेकिन अंदर के एतबार से इनके ईमान को गारत कर दो। गारत अंदर का ईमान बर्बाद करने के लिए उन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं, उन मंसूबों में से एक मंसूबा क्या है? मुसलमानों के मुक़द्दस नामों पर फिल्में बनाओ। मुसलमानों के जिक्र और दुरूद पर गाने बनाओ। मुसलमानों के शर्म और हया पर फिल्में बनाओ। और याद रखो, बात अगर मसले मसाइल की है तो जिहालत कबूल है, लेकिन बात अगर ईमान की है जिहालत भी कबूल है। बात रिकॉर्ड हो रही है, आप भी अपने तरीके से रिकॉर्ड करो, दूसरे उलमा से पूछो मुसलमान ने ये कहा था क्या ये सच है? नमाज में गलती हो गई, जिहालत, अल्लाह ताला चाहे तो माफ करे, चाहे तो सवाल करे, लेकिन बात अगर ईमान की हो तो जिहालत भी हमको बचा नहीं सकती। आदमी न जानकर भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा कर दिया तो काफिर हो जाता है। वो जानबूझकर अगर कोई गुनाह करता है काफिर नहीं होता। एक शराबी आदमी जानबूझकर शराब पीता है और पीने वाले को मालूम है कि मेरा शराब पीना गुनाह है और हराम है, गुनाह होगा उससे। लेकिन एक अल्लाह का बंदा खुदा न खास्ता नादानी में भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा करता है तो उसका ईमान गलत हो जाता है। उसके बाद वो हज करे, मदीना जाए, बैतुल मक़दिस जाए, पहली सब में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन जब तक तजदीद ईमान नहीं होगा फिर उसके आमाल हिसाब में नहीं आएंगे। आप दुश्मनों की साजिश है, अंदर से इनका ईमान गारत करो। मेरे पास वक्त होता तबीयत साथ देती, मैं तफसील के साथ बयान करता मेरे भाइयों। आज हमारे कुरानी कुछ आयात और जुज़ियात को गानों में लाया जा रहा है, कुछ शरई मसाइल को फिल्मों में लाया जा रहा है, कुछ नामों को फिल्मों के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं। वरना इन बेवकूफों को जन्नत क्या मालूम? क्या इनकी किताबों में लफ्ज़ जन्नत है? लफ्ज़ जन्नत हमारी किताब में है, कुरान में, हदीस में। और जन्नत पर ईमान हमारा अकीदा। हो सकता है कि उस तर्जुमे का कोई लफ्ज़ उनके पास हो,
لیکن لفظی جنت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ نام رکھ کر فلمیں بنا رہے ہیں. اب ہمارا نوجوان نادانی میں بولتا جنت دیکھا وہاں زبردست ہے ایکٹنگ. کیا ایمان سے گیا. ہمارے گھر کی عورتیں خدا نہ خاص کا اللہ نہ کرے وہ فلم دیکھتی ہے اور اس ہیروئن کے کپڑے دکان میں جا کر پوچھتے ہو جنت میں بہن کو ہی نہیں چھپری کپڑے ویسے کپڑے دے. کیا ہوگا فتویٰ پوچھو مفتی صاحب سے. اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جان کی بات میں، مال کی بات میں، عزت اور آبرو کی بات میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت اور قوم کے ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار دو ہی ہیں. ایک حضرات علماء کرام، دوسرا مساجد کے ذمہ داران. یہ دونوں کا سنگم ہو تو پھر قوم کے ایمان کی حفاظت کا کچھ کام ہو سکتا ہے. اگر علماء کرام غافل ہو جائے اور ذمہ دار ساتھ نہ دے، نام کے صدر بن کر رہے، نام کے سیکرٹری بن کر رہے، نام کے ممبر بن کر رہے، اور تو نہیں معلوم کہ ان کے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر حشر کے میدان میں ان کے محلے کے جتنے لوگوں کا ایمان غارت ہوا ان کا سوال کا جواب بھی ان کو دینا پڑے. بات لمبی ہو رہی ہے. مساجد کے ذمہ داران آج بڑی غفلت میں ہیں. چاہے KGF ہو کہ چاہے بنگلور ہو، چاہے ہندوستان ہو کہ دوسرے ممالک ہو، آج امت کا جو یہ حال ہے اس کے ذمہ داروں میں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب مساجد کے ذمہ داروں کی لاپرواہی اور غفلت ہے. کام کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کے خادم بنو. کام نہیں کر سکتے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر کے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کر کے اپنے گھر میں رہ جاؤ. کیونکہ مسجد کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ صرف مسجد کا ذمہ دار نہیں ہوتا، پورے علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے لڑکیاں، ہمارے لڑکے، ان کا ظاہر کیا، ان کا باطن کیا، اس پر گہری نظر رکھنا صرف دو جماعت کا کام ہے. ایک حضرات علماء کا، دوسرا مساجد کے ذمہ داروں کا. یہ دو جماعتوں میں کسی جماعت میں اگر غفلت طاری ہو گئی تو نقصان امت کو ہوگا. نقصان امت کو ہوگا. آپ دشمنوں کی سب سے بڑی سازش امت کے ایمان پر حملہ. ایمانیت کیا ہے نہیں معلوم. ایک منٹ دو مجھے بس اتنا. فلسطین کا حالات جان رہے نہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جان رہے نہیں جانتے؟ اگر اس وقت کا مسلمان آخری بالغ فلسطین کے حالات سے ناواقف ہے تو پھر اسے اپنی جہالت کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان ہمارے بھائیوں کے لیے دعا کرنا پڑے گا. تقریباً سارے عالم کے مساجد میں اسی عنوان کو لے کر حضرات علماء چل رہے ہیں. لیکن بعض مساجد میں یہاں پابندی ہے. یہاں بولے تو KGF نہیں، مجھے نہیں معلوم KGF کا کیا حال ہے. یہاں ہمارے ملک میں بھی بعض مساجد میں پابندی ہے. نہ کو حضرت دوسرے کتنے عنوان ہی نہ کئی کو لگا دیکھ لڑی صاحب نہ کئی یہ بول رہے ذمہ داران مساجد کے علماء کو بول رہے. اب علماء بولتے نہیں حضرت صاحب فلسطین کا مسئلہ ملکی مسئلہ اور سیاسی مسئلہ نہیں، ایمانی مسئلہ ہے. اس زمین سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے.
وہ زمین سے ہمارے عقیدے کا رشتہ ہے. وہ زمین میں اللہ کا ایک گھر ہے جہاں 1,20,50,000 انبیاء نماز جب اللہ کی ادا کرتے تھے اسی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے. وہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کی طرف چہرہ کر کے خود ہمارا نبی بھی 17 مہینے نماز پڑھا ہے. ہمیشہ حج کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا لیکن ہمیشہ قبلہ مسجد اقصی رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پر بدلا. کبھی مسجد اقصی میں حج نہیں ہوا اور جب حج بھی اگر کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا وہاں آنے والے حجاج بھی نماز جب پڑھتے تو خدشہ کی طرف پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, دنیا نہیں جانتی. میرے پاس ایک مولانا کی بات آئی, مولانا آج آپ کا عنوان سنیا بہت خوشی ہوئی. میں بولے آپ نہیں بولے کیا؟ نہیں حضرت ہماری مسجد میں روک ڈالے. کون روکے؟ بھی ہمارے مسجد کے ذمہ دار روکے. بولنا نہیں کیا؟ تو تب مولانا بولنے لگے میں بولیا تو ہماری مسجد کے صدر صاحب بول رہی گیا سو قبلہ چھوڑو حضرت, 250 قبلے کی بات کرو. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دو جماعتیں اگر آپس میں مضبوط ہو گئی انشاءاللہ تعالی ہمارے قوم کے ایمان پر حملے تو دور کی بات کہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. اور آپ کا کام بھی ہے کہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو. ہر جماعت دین کا جو بھی جماعت ہے آپ ساتھ دو, لیکن یہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو, ایک علماء کرام کا ساتھ دو, ایک مساجد کے ذمہ داروں کا ساتھ دو. جنت پر بات آ گئی. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے جنت جانے سے بھی زیادہ مزہ ماشاءاللہ یاد ہے بیان. کہاں جانے پر؟ مسجد پر. پوری کون سے زمانے میں بولے؟ سو حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے بولے. 1400 سال پہلے مسجد کیسے تھے؟ کچے پکے نہیں, سادے سیدھے. اس زمانے میں بھی کچے کا تو کیا بارش آئی تو مالے میں چل جاتے تھے, دھوپ آئے تو گر جاتے تھے. کچے پکے نہیں. اس زمانے میں بھی مسجدیں سادی سیدھی تھی اور مسجدیں سادی سیدھی چھڑنا سو. بڑی بناؤ مسجد. آقا نے فرمایا مسجدوں کو وسیع بناؤ کیونکہ مسجدیں جب بڑی بنے گی اللہ تبارک و تعالی محلے آباد کرے. اور عجیب بات ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایک بالکل سناٹا سیلنٹ جگہ پر یا تو مسجد بناؤ یا نہیں تو مدرسہ بناؤ, 5-10 سال نہیں گزرتے وہ پورا علاقہ ٹاپ 10 سٹی بن جاتا ہے مسجد اور مدرسے کی نسبت سے. ہمیں اچھا یاد ہے تھوڑا بہت. دارالسبیل الرشاد کرناٹک کا ہمارا مادر علمی جب بنیا تو اطراف پٹنہ دور دور تک گھر نہیں تھے. آج کیا ہے الفاظ دارالعلوم دیوبند جس کی تاریخ آتی ہے کہ ایک زمانے میں دیوبند بننے سے پہلے لوگ وہاں لا کر کچرا ڈالتے تھے اور اس زمانے میں کچرا کہاں ڈالتے تھے؟ بالکل دور جا کر پھینکتے تھے. آپ کو کہاں کھاتا کہ وہاں ڈال رہا ہے. لیکن مسجد اور مدرسے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں بنائیں گے وہاں کے علاقے آباد. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مسجدیں وسیع کرو. لیکن سادی سیدھی بناؤ. کروڑوں روپے خرچ نہیں ہونا مسجد پر. 100 کروڑ کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے, 1 لاکھ روپے کی مسجد بناتے بھی وہی ثواب ہے. اندر نماز کی 3 مسجدوں کے علاوہ تمام مسجدوں کا ثواب برابر. ایک مسجد حرام 1 لاکھ, دوسرا مسجد نبوی جہاں 50,000, تیسرا مسجد اقصی جہاں 25,000, اس کے بعد تمام مسجد.
ہاں جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی فضیلت زیادہ ہے. اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہے نا. جامعہ مسجد کا لفظ ہی اسی مسجد کے لیے ہوتا ہے جو بڑی مسجد، شہر کی پہلی مسجد، وہ جامعہ مسجد نہیں. یہ مسئلہ نوٹ کرو. جامعہ مسجد کسے بولتے؟ بڑی مسجد جو ہوتی اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے. یا شہر کی گاؤں کی سب سے پہلی جو مسجد ہوتی ہے اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے. جس مسجد میں جمعے کی نماز کا انتظام ہو اس مسجد کو جامعہ مسجد کہتے ہیں. اب تو ہر مسجد میں الحمدللہ جمعے کا نظام ہے تو ہر مسجد جامعہ مسجد کے حکم میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر جامعہ مسجد کی ذمہ داروں کو یکشتا فضیلت کیا بھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے کیا؟ بھائی جامعہ مسجد کا سیکرٹری باپ کیونکہ پہلے زمانے میں پورے گاؤں میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی تھی. 5 وقت محلے والے اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے، بعد میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے. اب الحمدللہ جگہ بجگہ مسلمان آبادیاں تو ہر مسجد میں جمعے کا انتظام ہوتا ہے. پہلے زمانے میں مسجدیں کچے پکے نہیں تھے. پہلے زمانے میں مسجدیں سادے سیدھے تھے، پکے تھے. شکل صورت کے اعتبار سے بھی پکے، حقیقت کے اعتبار سے بھی پکے. اور ایسے مسجدیں تھے پہلے زمانے کے مسجدوں میں دروازے نہیں تھے. پوچھو مولانا کو پوچھو. آج بھی 100-150 سال پہلے کے مسجدیں اٹھا کر دیکھو، دروازے نہیں. کیوں؟ اللہ کے گھر کے لیے دروازہ نہیں ہے. دروازہ وہاں رکھتے ہیں جہاں جانے پر پابندی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کبھی بھی کسی کے لیے پابندی نہیں. 20 پر 4 گھنٹے میں آدمی جب چاہے تب جا سکتا ہے. یہ ایک ہی گھر ہے. ابھی کیا دروازے نکال اللہ؟ ایک مزمل صاحب آئے تھے وہاں بولے دروازے نہیں رکھنا. اب کے زمانے میں دروازے رکھنا کی ہے تو چورا کی کوالٹی بھی بدل گئی ہے. پہلے زمانے میں دروازے نہیں تھے تو چاروں طرف بس اللہ کے کلام قرآن پاک رکھتے تھے، ہو جاتا قصہ ختم. چراغ کے لیے محرابیں ہوتی تھی، تیل کے تشتریاں ہوتے تھے، تیل ڈالتے تھے، چراغ کی بتی آتی تھی. پھر صبح ہوگی تو پھر چراغ گل کر دیا جاتا تھا. ایسے جھوم مارا، یہ زبردست پیانا، یہ سیاں لائٹاں مائکاں، کچھ بھی نہیں تھا. ابو ایسے زبردست خالی نہ رہتے ہیں. ایک مسجد کو گیا مولانا افتتاح کو، پاؤں رکھا تو میرا پاؤں مجھے دکھ رہا ہے، کتا اندر دفن ہو رہا ہے پاؤں. یہ موٹا خالی. اللہ تعالیٰ دیا، اللہ کے گھر کو سنوارے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسے خالینوں میں سجدہ کرو گے تو خدا نظر کہاں ہے؟ پہلے زمانے میں ایسی سادی سیدھی مسجدیں ہوتی تھی، سجدہ کرے تو مٹی کہاں لگتی تھی؟ پیشانی میں لگتی تھی. اور سادے سیدھے فرشہ رکھتے تھے. نمازی کے پیشانی پر نماز کی علامتیں ہوتی تھی. اب اتنے زبردست خالی نہیں. ساس کے گھر کا پلنگ صوفہ بھی ویسا نہیں ہے. یہ پیشانی میں نشانہ پڑھنی نہیں. اب وہ پڑھنا بول کے سجدے میں گھس رہا ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں بارش پڑتی، ہم نماز کی حالت میں ہوتے، اوپر سے پانی ٹپکتا، فرش گیلی ہو جاتی، ہمارے نماز کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہ آتا. نماز پوری پڑھتے، پڑھ کر ہم جاتے، ہمارے کپڑوں میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں، ہمارے چہرے میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں.
گھر کو جانے کے بعد ہمارے بیوی بچے ہماری پیشانی کی مٹی کو پانی ڈال کر کبھی کپڑے سے صاف کرتے تھے. اب کہنا پڑتا ہے اس زمانے میں مسجدیں سادی سیدھی تھی، عبادتیں پکی تھی. ہم نا نماز پڑھتے پڑھتے کرنٹ چلے گا تو مچھر کاٹیا بولو، مچھر کو گالیاں جواب میں دینے کے بجائے صدر صاحب کو نماز میں گالیاں دیتا ہے. یہ یو پی ایس کیا نہیں دیکھو صدر ہے یہ مہینے یہ سال رمضان مان دو شب قدر میں اس کا حصہ نہیں پوچھا تو میں بھی ارے چلنا نہیں چل رہا ہے. نماز میں 3 نوجوان نماز پڑھنے کو تھے کہتے سامنے سے بلی گئی ہے. ایک نوجوان بولا رہے بلی جا رہی دیکھ. دوسرا بولا کہ ارے نماز میں بات چیت کرنا بھی رہے نماز میں پڑھا. تیسرا بولا کہ اللہ کا فضل بھی کرے آپ کی بات. ایسی نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادتوں کا اللہ تعالی اجر عطا فرمائیں گے. نماز پڑھو گے تو فائدہ الگ ہے، روزہ رکھو گے تو فائدہ الگ ہے، زکات دو گے تو فائدہ الگ ہے، حج کرو گے تو فائدہ الگ ہے، ذکر کا نتیجہ الگ ہے، درود کا نتیجہ الگ ہے، حلال کا نتیجہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم نماز پڑھو، تمہارے سجدوں سے میری خدائی کا اضافہ نہیں، میں تو صمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں. تم عبادت کرو تب بھی کائنات کا خالق میں ہوں، تم عبادت نہ کرو تب بھی کائنات کا شہنشاہ و بادشاہ میں ہوں. تمہاری عبادتیں تمہارے لیے ہیں. تم نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر کی برائیاں ختم، بے حیائیاں ختم، نگاہ میں کنٹرول، خیال میں کنٹرول، تصور میں کنٹرول. قسم اللہ کی ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے جتنے مریدین آتے وقتاً فوقتاً ان کی خانقاہوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا ذکر کرتے. اگر کوئی مرید کہتا کہ حضرت بار بار نگاہ بھٹکتی ہے، خیال بھٹکتا ہے، زنا کا ارادہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تمام اولیاء چاہے سفیان ثوری ہو یا حضرت بایزید بستامی ہو یا پیران پیر محبوب شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا دیگر حضرات اولیاء ہو، جب بھی کوئی مرید آ کر اپنی بے حیائی کے مرض کا ذکر کرتا تو حضرات اولیاء و اصفیاء اسے نماز کا علاج دیتے. کیونکہ نماز ہی آدمی کے خیال کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے نگاہ کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے تصور کو صاف کرتی ہے. یہ تقریر نہیں میرے پیارو، ایک کام کرو، 40 دن کے لیے وعدہ کرو. میں بھی تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں، میں ایک گنہگار ہوں. تم میرے ہاتھ میں وعدہ کرو، میں تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں. 40 دن تک ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھنا نگاہوں میں کنٹرول نہ آئے تو پھر میرا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا. علاج ہے. لمبی ہو گئی بات نہیں. خیر ظہر کا ٹینشن بھی نہیں، نماز پڑھ لے کو نہ بیٹھے. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جلدی جلدی بول دیتا ہوں، 7-8 منٹ میں عمل کریں گے انشاءاللہ. جو مجمع ہے جی، آپ مسجد کا سنگ بنیاد فلاں اور فلاں اس لیے مجمع ہے. اثر میں رہنا یہ مجمع، مغرب میں رہنا، عشاء میں رہنا، فجر میں رہنا.
اس وقت کے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے KGF نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے بات. بیمار ہوں پورے فکر کے ساتھ آیا ہوں. حادثے چھوڑو, میرے حادثے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. بچانے والا بچایا تو پھر ٹینشن ہم کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مقدر میں موت ہوتی تو کوئی ذات نہ بچاتی, مقدر میں زندگی ہے تو کوئی ذات. چھوڑو باتوں پر نوٹ کرو. ساری دنیا کے اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے دشمن آج ہم پر غالب اس لیے ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا. یہ پکی بات, پکی بات. میرے پاس کئی ثبوت ہیں, ورنہ نوجوانوں میں صاف تمہارے سے بات کرتا ہوں, بوڑھوں سے اب دیوار کے سوا کچھ کام نہیں ہوگا. اور وہ الگ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے بات بھی سفید ہو گئی. بوڑھے ناراض نہ ہونا, بوڑھوں سے اب سوائے دعا کے کچھ کام نہیں ہوگا. کام ہوگا تو تمہارے سے ہوگا, تمہاری اولاد سے ہوگا. خدا کا واسطہ بدل جاؤ. شب قدر, شب برات, جمعہ, وہ بھی آخری لمحات میں جیسے مسجد آباد کرتے ہیں ویسے فجر میں آباد کرو. دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں. مجھے میرے جملے کا جواب اللہ کو دینا ہے. دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں, ہتھیار ڈال کر کہہ دیں گے کہ اب تمہارے سے جیتنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اب تک صرف تم نظر آتے تھے, اب تمہارے ساتھ ہم کو اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد آباد کر, مسجد آباد کر. نہیں تو کچھ نہیں. اور مجھے معاف فرما دے, اور میری زبان سے تو آپ لوگ واقف ہیں, مسجدوں کے ذمہ دار بھی انہی کو بناؤ جو 5 وقت کے نماز کے پابند. ورنہ دولت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو, طاقت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو. ان مسجدوں سے کوئی کام نہیں ہوگا. خاندان دے کر مسجدوں کی ذمہ داری مت دو. اس کا تقویٰ, اس کی عبادت فجر میں ہے کیا؟ مہاراشٹر کی طرف ایک مرتبہ گاؤں کو گیا تھا جلسے کو, مولانا توجہ چاہتا ہوں. کل پروگرام تھا تو آج ایک جگہ پروگرام تھا. پروگرام کے بعد وہ گاؤں کو لے کر چلے گئے, مسجد کے کمرے میں رات میں قیام کیے, فجر کی نماز کو اٹھا, مسجد دیکھا, فجر کی نماز میں ایسا کھڑے نماز کو. فجر میں مولانا کوئی سوچا شاید فجر میں بھی میرا بیان ہے. امام صاحب بولے کہ حضرت فجر آپ ہی پڑھانا, کیونکہ مسافر فجر پڑھا سکتا ہے, مغرب پڑھا سکتا ہے, ظہر بھی پڑھا سکتا, نہیں پڑھا تھا وہ کھڑا نہیں ہے. ظہر پڑھا سکتا ہے, عصر پڑھا سکتا ہے, عشاء پڑھا سکتا ہے, لیکن 2 رکعت میں انہیں سلام پھیر دے گا, بقیہ 2 رکعت پیچھے والے اٹھ کر کھڑ کر نماز پڑھ لینا. لیکن تا گہرا مسئلہ کس سے معلوم؟ ہمیں 2 رکعت میں سلام پھیرا تو ہمارے پیچھے بھی سلام پھیرنا دی, پہلو پر 2 رکعت اس وقت ہوئے. کتنے اللہ والے آتے ہیں جو ظہر میں جاتے ہیں, نماز پڑھ نہیں سکتے. ہم لوگ حضرت نماز پڑھا, میں مسافر ہوں. کیوں؟ مجمع کا ڈر ہے. اعلان کر دیے بھائی میں مسافر ہوں, امامت کر رہا ہوں, 2 رکعت میں سلام پھیر لوں گا, تم لوگ اپنی بقیہ نمازیں ادا کر لو. علم ہے ہمارے پاس, ہے علم ہمارے پاس. فجر کی نماز پڑھا, بولے فجر کی نماز پڑھا دی. نماز کے بعد پلٹ کر بیٹھا. سنت ہے امام کا قوم کی طرف متوجہ ہو. ہم نے سوچا کہ وہاں کے جو مستقل امام ہیں انہوں اعلان کریں گے مولانا کا بیان ہے, تھوڑی دیر بیٹھو. بعد میں دعا ہوئی, مانا مجھے کتاب پڑھو بولے. وہ کتاب کو سی بولتا نہیں,
یہ تو اب کتابوں میں بھی لڑ رہے، میرے منہ سے کسی کی بھی کتاب نکل گئی، اس کا مخالف بیٹھا رہا ہے، حضرت دیکھیے وہاں کے وہاں۔ چند چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کا علم دشمن کو ہو چکا ہے، اور دشمن اپنی جگہ بیٹھ کر ہمیں برباد کرنے پر کامیاب ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارا آپس کا اختلاف ہے، آپس کا اختلاف۔ خیر سب جگہ چلے گئے، میں بھی اٹھ کر چلے گیا، اور فجر کی نماز کے بعد تو وظیفے پورے کرتا رہے تو مودی جی بہت یاد آتے، چاہ پیتی کیا پوچھے؟ میں بولا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ چاہ پیتی کیا پوچھنا نہیں، چاہ رکھتا کو پیو بولنا۔ چاہ کا سوال اولیاء ہمارے بڑے بزرگاں والد صاحب وغیرہ بولتے تھے، چاہ کے بارے میں سوال کرنا ناجائز، چاہ پیتی کیا بول کر نہیں کہتے، چاہ رکھتا کو پیو بولنا پڑتا۔ اب چاہ لا کر رکھے، بسکٹ لا کر رکھے، میں کھاتے کھاتے میں پہلی مسجد دیکھا فجر کی نماز میں ایسے، میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا جو خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی حرمین شریفین کے بعد میں نے اس مسجد کو دیکھا ہوں کہ فجر میں ہی صبری ہے، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں۔ اب انہوں بولے چکر اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے، لیکن اللہ اس کے عمل کو دکھاتے ہیں۔ لیکن وہ ساتھی ہیں صدر صاحب نوجوان یہ عمر کے تھے، بولے کہ انہوں ہماری مسجد کے صدر بن کر 8 سال ہوئے، الحمدللہ دعوت کے ساتھی ہیں، ہم نے ان کی عبادت کو سامنے رکھ کر مسجد کا صدر بنایا، اور یہ مسجد کے صدر بنتے ہی فجر پر محنت کرے۔ آج مسجد جو فجر میں نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد ہماری مسجد کے صدر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی محنت کرے صاحب انہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فجر میں گھر گھر جا کر دروازہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد چند دن صدر بننے کے بعد انہوں نے قانون لگا دیا کہ جو ہماری مسجد میں فجر نہیں پڑے گا، ہمارے محلے کا آدمی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہماری مسجد سے نہ تختہ دیں گے، نہ غسل ہوگا، نہ ہمارا امام جنازہ پڑھائے گا۔ تربیت کی ابتدا ڈانٹ ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ محنت کرو، محنت عبادتوں پر محنت کرو، مسجدیں آباد کرو، نماز دل سے پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ پوری توجہ، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ یہ مسجد تعمیر کرنے سے پہلے جلسہ، مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد جلسہ کئی کو کرتے ہیں، پیسے وصول کرنا۔ اللہ کا گھر جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا گھر بھی کسی کا محتاج نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ پر لکھتے ہیں اصول تو یہ تھا کہ اللہ اپنا گھر اتار دیتے آسمان سے، لیکن خدمت کا موقع بندوں کو دیکھ کر نجات کے فیصلے کر رہا ہے۔ طاقت رہی پوری مسجد بناؤ، طاقت رہی آدھی مسجد بناؤ، طاقت رہی پاؤ مسجد بناؤ، طاقت رہی 1 ٹن لوہا، طاقت رہی 1 لاری بالو، طاقت رہی 1000 موٹے سیمنٹ۔ مرنے سے پہلے اپنی جنت پرمننٹ بنانا، جالے کو رکھ نہیں، KGF دکھتا، ہاں زمین لے کو چھوڑتا تھا تو آج میں MLA رہتا تھا نا۔ میں بھی 25 سال سے آ رہا ہوں KGF کو، اب آتے آتے میرے دوستوں سے بات کر لیتا ہے، کیا بھی نہیں تھا یا کیا بھی نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش ہوتی نہیں، یہ پلا 10-12 ہزار کو رہتی تھی، لے کو چھوڑتے تھے تو آج وہی 20-25 لاکھ روپے۔ یہ فطری چیز ہے، فطرت میں رہتی ہے۔
मगर जब दुनिया सामने रखकर हम ये लोग सोचते हैं कि जरा मेले को छोड़ जाते तो अच्छा था, मरने के बाद भी यही हसरत रहती है, काश हमें भी एक मोटा सीमेंट मस्जिद को दे जाते तो आज जन्नत में हमारे जाने से पहले हमारा घर तैयार होता। आसान काम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान की आयत है, सुनको ही कब भी, अरे बोलो रे बाबा, कब तरावी में? हाँ का बोलो तवज्जो से रोशो निकाह भी सुनता क्या? हमें निकाह पढ़ा ले बनाते भू बैठ जगह बैठे उल्टा हमें दुआ करेगा, हाथ तक नहीं उठाता। ये आयत हर निकाह में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी उससे डरो जैसे डरना है, मरे तो मुसलमान होकर ही मरो। तफसीर में आता है कि कुछ अमाल ऐसे हैं जिसको बंदा जिंदगी में करता है तो अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत देते हैं। उसमें से एक अल्लाह के घर की तामीर करना, यानी तो हिस्सा लेना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है जो दुनिया में उसका घर बनते हैं अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि उस के मरने के बाद उसका जन्नत जाना यकीनी बन जाता है। हिस्सा क्यों? कोई बड़ी बात नहीं। बाज़ लोग बोलते हजरत इतने मस्जिदा हो गए ना, अब मस्जिदा की क्या जरूरत है? मस्जिदों की अभी भी जरूरत है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा को देखे तो मस्जिदा ज्यादा दिखती, जुम्मा, शब्बरा, शबे कदर को देखे तो मस्जिदा कम दिख रही। हकीकत में ये है कि हमारी आबादी को एक तरफ रखेंगे और मस्जिद और मदरसों को एक तरफ रखेंगे तो अभी भी मस्जिद और मदरसों की तादाद बहुत कम है, कम है। जिसकी जो ताकत है वो हिस्सा ले। तो तमाम बातों को काटता हूं, हजरत उमर का वाकया भी छोड़ता हूं। ये मस्जिद के दर दीवार की तामीर में भी हिस्सा लो। दूसरा, अपनी इबादत मस्जिद के अंदर पूरे खुलूस के साथ करो। ऐसी वैसी नमाजें नहीं पढ़ना, अच्छी नमाज पढ़ना, बेहतरीन नमाज पढ़ना, चाहे फर्श सादा सीधा ही क्यों ना। उस जमाने में मस्जिदों में दरवाजे नहीं थे, इस जमाने में मस्जिदों में दरवाजे रखना। बेंगलोर में शिवाजी नगर में रहता हूँ, एक गैर मुस्लिम पुराने पेपर का दुकान वाला एक साथी को बुलाया, वो साथी मेरे पास आया, उसके दुकान में जाकर पुराने पेपर तोड़ते हुए ये चोर मस्जिद के पुराना चोरा लगा को तोड़े। लेकिन वो गैर मुस्लिम, इस मुल्क में कितने की गैर मुस्लिमा अभी भी बहुत अच्छी है। अब उन्हें देखा अट्टों के साथ बेहतरीन चीज, एक अलग लैंग्वेज है, उन्हें फौरन ही ले लिया। नहीं बोले तो दूसरी जगह जाकर देंगे, कोई बेत भी हो जाएगी। फौरन उन्हें लिया, पैसे दिया, एक मुसलमान को बुलाया, देखो जी ये चीजें आकर ये क्या है? देखे तो मस्जिद का खुराक। पहले जमाने में मस्जिद सादे सीधे, दरवाजे तक नहीं, दरीचे रहते थे। हजरत अली ने क्या फरमाया? जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता। वो भी उस जमाने के मस्जिद, इस जमाने के मस्जिद जबरदस्त एसी, लेटा, प्याना, खालीना, हौजा, नल्ला, बाथरूम तो ऊपर टको खा जाता। किसी ने पूछा हजरत अली से कि हजरत आप तो
بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی بات جملہ متن شرح کی ضرورت، جنت تو جنت ہے، اللہ سب کا مقام عطا فرمائے۔ وہاں جانے سے یہاں جانا ہو بھی مسجد، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عبادتوں کا مقصود ہی جنت ہے، تو تب حضرت علی نے فرمایا کہ میاں جنت کو گئے تو ہم نہ مزہ ملتا، لیکن مسجد کو گئے تو اللہ خوش ہوتا۔ تو بندہ کوئی اللہ کے گھر کو آتا، اللہ خوش ہوتے، اللہ راضی ہوتے، فرشتوں میں فخر فرماتے میرا بندہ آیا، دیکھو میرا بندہ۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں، میرے پاس وقت ہوتا تو بولتا میں، مسجدوں کی جگہ ہمارے اپنے دماغ سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں طے کرے سو، مسجد کی جگہ بندہ طے نہیں کرتا، مسجد کی جگہ اللہ طے۔ اور قیامت تک کون سی جگہ پر مسجد کب کہاں بنے گی، یہ فیصلہ کب ہوا معلوم؟ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولے کعبۃ اللہ بنو، بننے کے بعد جو پتھر بچے تھے وہ پتھروں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ٹکڑے چھوٹے کر کو ہوا کے ذریعے سے اڑا کو، اس وقت وہ پتھر جہاں جا کر جب گرا، اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں وہاں ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان میں اٹھا لیں گے، ان میں سے ایک مساجد ہے، ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت کے آسمانوں کے تارے بنا دیں گے، وہاں چمکتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طاقت دیا ہے اللہ تعالیٰ تو تنہا مسجد بنو، اگر طاقت دیا ہے آدھی بنو، نہیں دیا ہے پاؤں بنو، نہیں تو ایک موٹا سیمنٹ، نہیں تو ایک ٹن لوہا، نہیں تو جتنی تمہاری طاقت، لیکن حصہ تو ضرور لو۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کوئی غریب اتنا کہ کوئی دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے اے کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں دیتا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر بنا دے۔ بولو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، لگاؤ مولانا اعلان کرو کیا مسجد کی قیمت ہے، اسکوائر فٹ کیا ہے، بسم اللہ بول کر 5 منٹ تک اعلان لگاؤ۔ کتنے اسکوائر فٹ ہے؟